جی بہت شکریہ جناب خالد چشتی صاحب. آپ نے آج مجھ سے سوال کیا ہے معاشرتی گراوٹ اور معاشرتی انحطاط پہ، اور ہماری جو ایک سماجی گراوٹ ہو چکی ہے. جیسے کہ ہمارے دوست نے بڑا اچھا کہا ہائی کورٹ میں سے کہ پولیس انعام کس چیز کے لے رہی ہے. اس کا کام ہے ملزموں کو پکڑنا. ان کو 50-50 لاکھ روپے کے پہلے بندہ پکڑ کر رکھ لیتے ہیں، پھر اپنے بندوں کو انعام دلواتے ہیں. تو اس کا آغاز کیا تھا لاہوری سے. ایک جونیئر پروموٹڈ شخص تھے، وہ بعد میں ایس پی ان کو بنایا گیا، انویسٹیگیشن میں لگایا گیا CIA میں. وہ اتنا کرمنل شخص تھا، پورا شہر اور پورا پنجاب اس کو جانتا ہے. جیسے کہ وہ کراچی سے ایک مرڈر تھا، اس نے بڑے قتل کیے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ساری صورتحال. انسپیکٹر تھا اور کیسے DSP اور SP بنا. یہ پنجاب کا بھی ایک شخص تھا. یہ داتا دربار سے 2 بندوں کو اٹھا کر لے جاتا تھا، نشیوں کو پاس رکھ لیتا تھا، اور پھر کوئی بڑی کسی واردات کے حوالے سے وہ اس کو پکڑنے کے لیے پھر ان کو یہ 2 لوگ ملوث ہیں، اور وہ انعام بھی حاصل کر لیتا تھا اور اپنی ریپیوٹ بھی بنا لیتا تھا. اور اسی منافقت اور منافرت سے اس نے بڑی ترقی کی، آگے گیا. آج اگر پولیس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک مجرم پکڑنا ہے اور اس کو انعام، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے ساتھ اگر کوئی اس سماج میں کوئی بدماشی کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، تو اس کو پکڑنے کے لیے پھر میرے پاس تو انعام نہیں ہے دینے کے لیے. جب ہم انعام ہی نہیں دے سکتے، جب ہم پولیس کو، یہ تو ایک بڑی روٹین کی بات ہے کہ اگر کسی پہ آپ مقدمہ درج کروائیں، کوئی مجرم ہو، کسی نے آپ سے زیادتی کی ہو، تو پولیس آپ وین لے کے آپ کے گھر پہ آتی کہ اس میں پیٹرول ڈلوا دیں. ہمیں تو محکمہ دیتا نہیں ہے، آپ اس کو کریں. منیمم پیٹرول ہی وہ کچھ نہیں تو 5-4 ہزار روپے کا پیٹرول ڈلوا کر ساتھ لے جاتے ہیں. کیا ریاست! یہ جتنے بھی بحران آ رہے ہیں، یہ سانپ سر پہ لڑتا ہے اور اس کا زہر جسم میں آتا ہے. اگر گردن پہ پٹی باندھیں گے تو بندہ ویسے ہی مر جائے گا. یہ جو ریاست کے اوپر 72 سال سے جس سانپ نے کاٹا ہوا ہے، اس کا زہر جو نیچے تک آ رہا ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے. اسی لیے کل اچھی بات کی ہائی کورٹ نے کہ یہ 50 لاکھ انعام اب کس چیز کا کرتے ہیں. بندے پہلے پکڑ کے ویسے بھی رکھے ہوتے ہیں اور چیزیں کرتے ہیں اور اپنے انعامات کو دیتے ہیں. اسی طرح پوری سوسائٹی میں آ جائیں. مجھے یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے، پڑھتے تھے 9ویں 10ویں جماعت میں، اس وقت ہاسٹل ہوتے تھے. دور دراز سے پیدل آتے تھے، سفر کر کے امتحانوں کے دنوں میں ہاسٹل میں منتقل ہو جاتے تھے. گھر سے آٹا اور چیزیں لا کے سارے طالب علم، اور ہمارے اساتذہ بغیر ٹیوشن فیس کے ہمیں رات کو بھی پڑھاتے تھے، دن کو بھی پڑھاتے تھے. اور وہ کہتے ہیں ہمارے اسکول کا رزلٹ اچھا ہو، یہ ہماری ریپوٹیشن ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، انہوں نے کل ترقی کر کے آگے ملک کو جا کے سنبھالنا ہے. آج سکولوں، جب سے یہ پرائیویٹ سکولوں کا ایک دھندا شروع ہوا تو سرکاری سکول تباہ و برباد ہو گئے، اور اب یہ ٹیوشن مافیا بن گیا. اب کوئی بچہ اکیڈمی یا ٹیوشن میں جائے بغیر اپنے امتحان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے. یہ بھی سماجی گراوٹ کی ایک بہت بڑی مثال ہے. اسی طرح سے ہسپتالوں کو آپ لے لیں کہ دیہاتوں میں ہاسپیٹلز میں نہ ڈاکٹر ہوتے تھے، نہ دوائیاں، ڈسپنسر علاج کیا کرتے تھے، اور آپ حالت اس سے بھی زیادہ بدترین ہو چکی ہے. اسی طرح سے شفا خانوں کے علاوہ اگر ہم کاروباری سطح پر دیکھیں تو ایک بھی پاکستان میں ایسی دکان نہیں ہے، آپ پوری دنیا میں کہیں دیکھیں، دکان سے باہر 1 انچ بھی کسی نے کوئی انکروچمنٹ نہیں کی ہوتی. آپ جہاں بھی چلے جائیں کوئی ایسی دکان نہیں جہاں پہ انکروچمنٹ نہیں ہے. بازار تنگ ہو گئے، رش بڑھ گیا، نقصانات اس سے زیادہ ہو رہے ہیں، اور انکروچمنٹ شروع ہے. سیاست میں آپ چلے جائیں، سیاست میں، سماجیت میں، تعلیم میں، علاج میں، تحفظات میں، حفاظتی اداروں میں، آپ جہاں بھی چلے جائیں، معاشرت جس گراوٹ کا شکار ہو چکی ہے، اس کی بنیادی وجہ ریاست ہے. جب ریاست کو اسی سماج اور عوام نے تبدیل کرنا ہے. اب یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح سے اکٹھے ہو کے اس ریاست کے بت کو کیسے پاش پاش کر کے، اس نظام کو تبدیل کر کے ایک نئی ریاست کا قیام وجود میں لائیں. ملک تو ہمارا بہت پیارا ہے، پاکستان یہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ، لیکن ریاست کی تبدیلی بہت ضروری ہے. جب تک اس کی طرف نہیں جاتے یہ معاشرتی گراوٹ جاری رہے گی. اگر ہم سیاسی سطح پہ بھی دیکھیں، آج کے لوگوں کے نعرے تو اپنی ذات اور اپنے خاندان کے حوالے سے ہیں. کوئی ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ اس نے لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے، اس ملک کے لیے کیا کرنا ہے، اس ملک کے عوام کے لیے کیا کرنا ہے. ان کی تعلیمی پالیسی کیا ہے، ان کی صحت کی پالیسی کیا ہے، ان کی روزگار کی پالیسی کیا ہے، ان کی پیداوار کی پالیسی کیا ہے. آپ اٹھا کر دیکھ لیں
کہ کسی سیاسی جماعت کے پاس آپ کو کوئی منشور تک نہیں ملے گا. اب چیلنج سے کہتا ہوں کہ آپ لاہور کے کسی سیاسی جماعت کے دفتر میں چل جائیں اور ان کے کہیں کہ آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے. اگر کسی ایک سے بھی آپ کو مینیفیسٹو مل جائے تو میں آپ کو مجرم ہوں گا. نہیں ہے. ان کا مینیفیسٹو صرف اور صرف اپنی ذات کا تحفظ، سیاسی جماعتوں کو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں بنانا اور اس اسٹیبلشمنٹ کے سائے میں پلنا کہ جون سی اسٹیبلشمنٹ جو یہ چاہت ریاست کا پہ جس کا قبضہ ہے اور جو یہ چاہتے ہیں جس میں بیوروکریسی بھی اس اسٹیبلشمنٹ میں شامل ہے، اس اسٹیبلشمنٹ میں مختلف مافیاز شامل ہیں، عدلیہ سے لے کے پاکستان کے تحفظ کرنے والے مختلف اداروں تک، ایف آئی اے بھی شامل ہے. آپ میمن کوردن کا انٹرویو دیکھ لیں. یہ ریاست جس سطح پہ اس معاشرت کو جہاں پہ لے گئی ہے یہ قابل افسوس ہے. بہت شکریہ.